نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله وفي موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم حلالا طيبا وفي موضع آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنه بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قديرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم مصلیان اکرام، نوجوان دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی 4 مختلف مقامات کی آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے، جس کا عنوان جو ہے وہ رزق کمانے سے ہے اور حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے سے ہے. میں نے اس سے پہلے خطبہ جمعہ آپ کے سامنے دیا تھا 2 ہفتہ پہلے، جس میں ہم نے گفتگو کی تھی نفاق کے اوپر، اور تفصیلاً جو ہے اس پر بات آئی تھی کہ نفاق کیا ہے، اسلام نے نفاق کسے کہا ہے، اور وہ نفاق کی چھوٹی چھوٹی قسمیں کون سی ہے جو ایک عام مسلمان میں بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتا، اور وہ آہستہ آہستہ نفاق کے بڑے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور ہمیں کس طرح اپنے آپ کو یو ٹرن مار کر واپس جو ہے وہ ایمان کی طرف آنا ہمارے لیے مرنے سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر یو ٹرن نہیں مارا ہم نے اور ہمارا انتقال کبھی خدا نہ خواستہ اسی کیفیت پر ہو گیا تو پوری زندگی کی عبادات، صدقات، حج، عمرے، تمام چیزیں جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے گی، اور جس کیفیت میں انتقال ہوا اللہ تعالیٰ اسی کیفیت پر حساب و کتاب کرے. تو یو ٹرن مارنا کتنا ضروری ہے ہم نے اس پر جو ہے وہ گفتگو کی تھی. اسی طرح ایک اہم عنوان پر آج جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے جو بہت ہی نازک اور بہت ہی اہم ہے، جس پر اکثر ہم لوگ گفتگو نہیں کرتے. ہمارے علماء جو ہے وہ بڑی آسانی سے اس میں کم گفتگو کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یا اگر گفتگو ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اس پر گفتگو کیسے کر دی، آپ نے اس پہ یہ بات کیسے کہہ دیا. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے مسلک میں، آپ کے فتوے میں یا آپ کے نظریے میں غلط ہو، میرے نظریے میں یا میرے مسلک میں یہ چیز صحیح ہو. اس طرح کی گفتگو، ناراضگیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اس لیے عموماً اس عنوان پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے. لیکن چونکہ دین اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے، اس پر گفتگو کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں گنائی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، بڑی نہیں، جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، اس سے پہلے خطبات جمعہ میں نے جو آپ کے سامنے نشانیاں بیان کی ہے، اگر آپ کو یاد ہوگی، ان چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ لوگ حلال و حرام پر گفتگو کرنا بند کر دیں گے. ممبر سے، خطبہ جمعہ کے ممبر سے مسلمانوں کے لیے ایک ہی اجتماع ہے. ہم مسلمانوں کے لیے اجتماع کون سا ہے؟ ایک ہی اجتماع ہے، جمعے کا خطبہ. اسی جمعے کے خطبے سے ہم آپ سے کیا کرتے ہیں؟ گفتگو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اجتماعات باہر رکھے جاتے ہیں وہ تو فرض نہیں ہے نا. جمعہ تو ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے. باہر جو دوسرے مقامات پر اجتماع رکھے جاتے ہیں یہ اجتماع تو فرض نہیں ہے، آپ چاہے تو جائیں، آپ چاہے تو نہ جائیں. لیکن جمعہ میں تو ہر ایک کو آنا کیا ہے؟ فرض ہے. تو یہ جمعہ میں اس پر گفتگو ہونا بہت بے حد ضروری ہے، اور جمعہ میں اگر اس پر گفتگو نہیں ہوگی تو عام انسان تک وہ پیغام جو ہے وہ پہنچ نہیں پاتا. تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس عنوان پر جو ہے گفتگو کریں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، حلال و حرام پر گفتگو کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. اس حدیث کی شدت، مطلب میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس حدیث کا عربی متن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قسم خود اللہ کے رسول کھا رہے ہیں
اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے روز بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے سرکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے۔ اللہ کے رسول آخری نبی اللہ رب العالمین کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جب تک بنی آدم 5 سوالوں کے جواب نہیں دیں گے کسی کا قدم نہ آگے سرکے گا نہ کسی کا قدم پیچھے ہٹے گا۔ ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا۔ جب تک ہر انسان بنی آدم، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے۔ عربی کا جو متن ہے حدیث کا، بنی آدم کا لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جب مسلمان کہیں گے تو صرف امت آئے گی، لیکن جب بنی آدم کہیں گے تو پوری دنیا کے تمام انسان، آدم علیہ السلام سے لے کے اس دنیا کی آخری پیدا ہونے والے انسان تک کے تمام لوگ اس میں کیا ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان 5 سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے گا وہ اپنی جگہ سے نہ آگے سرک سکے گا نہ پیچھے سرک سکے گا۔ اور ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پر خرچ کیا۔ یہ بہت ہی بے حد ضروری مسئلہ ہے جس پر ہمیں جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے تو ہماری جو نوجوان نسل ہے انہیں حلال و حرام کا فرق ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب حلال و حرام کا فرق سمجھ میں نہیں آئے گا اور جب اس کے درمیان تمیز نہیں کر پائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ حرام کاری کے اندر، حرام مال کے اندر جو ہے ملوث ہو کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کیا کر لیں، برباد کر لیں۔ تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے سامنے حرام اور حلال کی جو ہے وہ گفتگو کو واضح کریں۔ اللہ رب العالمین نے حلال و حرام کا فرق سمجھانے کے لیے ہمیں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کو واضح کر دیا۔ سورہ انعام کی اگر آپ آیت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کیا چیزیں ہیں ان کو گنا دیا، اور پھر کہا کہ باقی تمام چیزیں تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے۔ یعنی حرام کا تذکرہ کر دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں اور باقی تمام چیزیں تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے۔ پھر آگے ایک چیز یہ بھی بتا دی کہ اگر تمہارا کسی چیز کے اوپر کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اگر تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس کے حلال ہونے پر تو اس چیز کو بھی تم کیا کر دو، چھوڑ دو۔ اگر تمہارا دل کسی چیز کے حلال ہونے پر مطمئن نہ ہو تو تم اس چیز کو بھی کرنے سے کیا کرو، چھوڑ دو، اس کو کھانے سے بھی کیا کرو، چھوڑ دو۔ تو یہ 3 بنیادی آپ کہہ لیں اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا ہے حلال اور حرام کی جو ہے فرق کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں حلال و حرام کی گفتگو کے اوپر۔ آیتیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین یہ بات واضح طور پہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ حلال کسے کہتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، چونکہ یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، آپ تقریباً اپنی زندگی کے 70 سال 75 سال 80 سال گزار چکے ہیں، حلال کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز حلال ہے، ہر وہ چیز حلال ہے جس میں کسی کا حق نہ مارا جائے، رب کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، جس میں انسان اپنی محنت سے اپنا پسینہ بہا کے جو ہے وہ اس چیز کو کمائے، وہ چیز کیا ہے، حلال ہے۔ اللہ رب العالمین نے حلال کا اتنا آسان ڈیفینیشن ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کیا۔ اور حرام کسے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر جو حرام چیزیں گنائی اور اس کے بعد حرام کے جو اطوار ہے، حرام کسے کہا گیا، کون کون سا مال حرام ہے، وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے گنائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ حرام کسے کہتے ہیں کہ ایک انسان چوری کرے۔ پیسہ کمانا انسان کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ اب وہ پیسہ محنت کر کے کمانے کے بجائے اگر وہ چوری سے کمائے تو وہ چوری کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ اگر وہ چوری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ چوری کا مال جو اس کے قبضے میں آ گیا وہ مال کیا ہے، اس کے لیے حرام ہے۔ پھر اگر ایک انسان ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری نہیں کرتا، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو وہ مال بھی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا کر دیا، حرام کر دیا۔ کیا ڈاکہ ڈالنے کا مال بھی تم پر کیا کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ ایک انسان جوا کھیلتا ہے، جوا بھی ہم پر کیا کر دیا گیا، اسلام نے حرام کر دیا کہ آپ جوئے کے ذریعے جو پیسہ کمائیں گے وہ پیسہ بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اچھا، اب جب ہم جوئے کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہمارے ذہن میں وہ پتوں والا جوا آتا ہے،
تاش پتوں والا جو ہے وہ جوا آتا ہے نا, جو پرانے زمانے میں کھیلا جاتا تھا. لیکن چونکہ زمانہ بدل گیا ہے تو جوا صرف پتوں پر نہیں کھیلا جاتا. آج جوا تو بہت ساری چیزوں میں, کاروبار میں بھی جوا کیا جاتا ہے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ جو بیٹنگ ایپس ہے, جو میچنگ کی جو ایپس ہے, جس ایپس کے اوپر جو ہے وہ کون سی ٹیم جیتے گی, کون سی ٹیم ہارے گی, یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جوا ہے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے جو ہے وہ ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لی اور ان ایپس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنی ٹیم بناتے ہیں اور جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے لگاتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ جوا ہے. ہمارے ذہن میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ پتے کھیل رہے ہیں اور ہم جوا کر رہے ہیں. نہیں, آپ وہ جو بیٹنگ ایپ کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں وہ بھی اس زمانے کا کیا ہے؟ جوا ہے. اللہ رب العالمین نے اس سے کمایا ہوا پیسہ بھی آپ کے لیے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا ہے. اس کے بعد سودی لین دین, سود, اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے سود کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. کسی بھی صورت میں سود اس امت کے لیے حلال ہی نہیں. بلکہ سورہ بقرہ کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت, میں آپ کے سامنے آیت بیان کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سود کھانا نہیں چھوڑتے وہ لوگ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. مطلب آپ کی جنگ مجھ سے نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ سود کھا رہے ہیں تو آپ جنگ کے لیے کس سے تیار ہو جائے؟ مد مقابل اللہ ہے, تو فتح کس کی ہونی ہے؟ اللہ کی ہونی ہے. آپ تو ہر حال میں کیا ہونا ہے؟ آپ کو ہارنا ہی ہارنا ہے. اچھا, اس میں سود دینا بھی ہے اور سود لینا بھی ہے. اکثر ہم جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ بھیا میں سود نہیں لیتا, میں ایسی مال دے دیتا ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ سود اگر دے رہے ہیں تب بھی آپ سودی لین دین کا حصہ ہے. آپ سودی لین دین کا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی 5 سوالوں والی, اس میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا. آپ میں سے کئی لوگ یہ کہیں گے کہ ہم حرام نہیں کماتے, 8 گھنٹے کی 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں, پسینہ ٹپکاتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کا پیسہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں, حلال رزق ہے. لیکن اگر آپ حرام کسی کام میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کا وہ مال بھی کیا ہو گیا؟ صرف کمانا حلال ضروری نہیں ہے, حلال جگہ خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے, آپ کی زکوٰۃ کب ادا ہوگی؟ جب مستحق تک زکوٰۃ پہنچے گی. ابھی اٹھے سٹے کوئی بھی آیا اور آپ نے اپنی زکوٰۃ نکال کے دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. ویسے ہی اگر آپ نے حلال کما لیا محنت کر کے لیکن آپ نے خرچ حلال نہیں کیا, آپ نے حرام کر دیا, آپ نے جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ گانوں کے اوپر, نشے کے اوپر, یا کسی پارٹی میں گندی پارٹی کے اندر پیسہ خرچ کر دیا, یا کوئی سودی لین دین میں اپنا پیسہ خرچ کر دیا, تو اگرچہ آپ نے حلال طریقے سے کمایا لیکن خرچ آپ نے کون سے طریقے سے کر دیا؟ حرام طریقے سے کر کے اپنے مال کو آپ نے کیا کر لیا؟ گندا کر لیا. تو خرچ کرنے کی بھی پہلی شرط ہے کہ آپ کو حلال طریقے پہ ہی کیا کرنا ہے؟ مال کو خرچ کرنا ہے. اس کے بعد ناپ تول میں کمی نہ کی جائے. اگر کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے, ڈنڈی مارتا ہے. سورہ مطففین پوری کی پوری سورہ اللہ نے نازل فرما دی ناپ تول کی کمی کے تعلق سے, پوری کی پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ناپ تول کی ڈنڈی مارنے کی وجہ سے کیا کر دی گئی؟ عذاب میں مبتلا ہو کے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا سے اس قوم کو ختم کر دیا کہ جب بھی دو تو ڈنڈی نہ مارو, لو تو ڈنڈی نہ مارو. اگر آپ کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ پھل بیچ رہے ہیں اور آپ کا باٹا جو ہے وہ 1 کلو کا ہے لیکن ہے وہ 800 گرام ہی, 200 گرام کا خالی آپ نے ڈنڈی ماری ہے, آپ کا وہ 800 گرام جو آپ نے بیچا 200 گرام ہی آپ نے لیا نا, آپ کا پورا مال کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. آپ کا پورا کے پورا مال حرام ہو گیا. میں یہ مثال فروٹ والے کی دے رہا ہوں, آپ اس مثال کو اپنے کاروبار کے اوپر فٹ کریں. آپ نے پورا کام صحیح کیا لیکن آپ نے آخر کا کچھ کام یا آخر کی کچھ ایسی حرکتیں کر دی جو حرام کی طرف چلے گئی, آپ کا پورا مال کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. تو ڈنڈی مارنا بھی اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا. اس کے بعد بزنس میں دھوکہ, کاروبار میں دھوکہ بڑی عام بات ہے. آج بڑی آسانی سے ہم کاروبار میں اپنے پارٹنر کو کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ لے دیتے ہیں. بھائی وہ ہمارے درمیان جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوئی تھی نا وہ اس کو سمجھ نہیں پایا کر کے,
وہ اس کو سمجھ نہیں پایا کر کے ہم اس کو دھوکہ دے دیتے ہیں. آپ نے دھوکہ دیا. یہ دل آپ کا دل اس بات کو جانتا ہے اور آپ کا رب اس بات کو جانتا ہے. اللہ رب العالمین اس بدلے میں جو مال آپ کو ملا ہے وہ مال آپ کے لیے پورا کہ پورا اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. اس کے بعد جھوٹی قسم کھا کر کسی مال کو یا کسی زمین کو ہڑپا لینا. اللہ کی قسم، ابا جب انتقال کر رہے تھے تو ابا نے یہ زمین میرے نام کر دی تھی، میں اللہ کی قسم تو جھوٹی نہیں کھاؤں گا. ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے آپ نے جھوٹی اللہ کی قسم کھا لی. اب تو والد زندہ نہیں ہے، اب خاندان والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کی قسم کھا رہا ہے، زمین ابا نے اس کے نام کر دی ہوگی، زبانی اس کے نام کر دی ہوگی. اب اللہ جانتا ہے کہ زمین ابا نے آپ کے نام کی تھی کہ نہیں کی تھی، لیکن آپ نے اللہ کی قسم جھوٹی کھا کر اگر زمین کو اپنے نام کر لیا تو آپ نے وہ زمین نہیں لیا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ زمین نہیں ہے بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا آپ نے اپنے حق میں لے لیا. 2 صحابیوں کا واقعہ اللہ کے رسول کے پاس پیش آیا. 2 صحابی سگے بھائی جھگڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول سے ان سے کہنے لگے اللہ کے رسول اس نے زمین مار لی میری. ابا نے ہمارے خاندان وراثت میں جو ہے وہ حصہ بٹا، آدھا حصہ اس کا تھا آدھا حصہ اس کا تھا، اس نے میرے حصے میں اپنی زمین مار لی. تو ایک صحابی کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول میں نے نہیں ماری، اس نے مار لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حق میں فیصلہ کیا اور کہا کہ نہیں تم جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور زمین کا حصہ جو ہے وہ دوسرے صحابی کو دے کر جو ہے وہاں سے روانہ کر دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً حضرت جبرائیل آئے وحی لے کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان دونوں صحابیوں کو واپس بلاؤ. اور دونوں صحابی جو جا چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث کے الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، عربی نہیں اردو کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں بھی ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. چرب زبانی کسے کہتے ہیں؟ جو سیلز پرسن ہے نا یہاں پر سمجھتے ہیں مال بیچنے کے لیے بہت زیادہ بول بچن دینے پڑتے ہیں. ویسے ہی آپ کو کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو نہیں یہ میرا حق، یہ میری دلیل ہے یہ. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ بولنے والا ہو، اس کی باتیں سن کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اور وہ زمین اس کی نہیں ہے تو یقین جان لو اس نے جو زمین لی ہے اس نے زمین کا حصہ نہیں لیا، جہنم کا ایک ٹکڑا اپنے حق میں لے لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے یہ بات دونوں صحابی کو کہہ دی. فوراً دوسرے صحابی رونے لگے اور کہتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم یہ زمین کا حصہ میرا نہیں ہے، میں نے چرب زبانی سے آپ سے اپنے حق میں فیصلہ جو ہے وہ دلوا لیا، یہ میرے بھائی کا حصہ ہے. اور فوراً اپنے بھائی کو وہ زمین کا حصہ کیا انہوں نے دے دیا. تو ہم جو چرب زبانی استعمال کرتے ہیں نا، اللہ کے رسول کہنے کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہو تم، اگر جھوٹی قسم کی بنیاد پر تم نے کوئی فیصلہ کر کے کوئی مال اپنے حق میں لے لیا تو وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے. اب یہاں تو اللہ کے رسول تھے تو حضرت جبرائیل آ گئے تو پتہ چلا کہ وہ ایک صحابی نے جو ہے وہ غلط کیا نا. ابھی تو اللہ کے رسول موجود نہیں، کسی مفتی کے پاس آپ جائیں گے تو جبرائیل تو آنے والے نہیں، اب کسی وحی تو آنے والے نہیں ہے. تو اب ڈیسیجن کس کو لینا ہے؟ وہ 2 بھائیوں کو لینا ہے، دونوں فریق کو لینا ہے کہ میں حق مار رہا ہوں کہ حق نہیں مار رہا. اگر آپ نے حق مار لیا تو دنیا میں تو کوئی آپ کو پکڑنے والا نہیں، لیکن آخرت میں آپ کی جہنم طے ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس نے زمین کا ٹکڑا نہیں لیا، اس نے کیا لیا؟ جہنم کا ٹکڑا لیا ہے. اس کے بعد رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر الراشی والمرتشی فی النار. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے دونوں پر جہنم ہے. تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں محنت کی کمائی سے ہم نے جو ہے وہ مال کمایا لیکن جا کے رشوت کے طور پر کیا کیا؟ خرچ کر دیا. تو محنت کی کمائی والا مال بھی جو ہے وہ رشوت دینے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہو؟ حرام میں چلا گیا ہو. کوشش کریں کہ اپنے آپ اپنی کمائی کو حرام بننے سے جو ہے وہ روکے. اس کے بعد کوئی حرام چیز کا کاروبار کرنا، جو چیز اللہ نے حرام کر دی، جیسے شراب اللہ نے حرام کر دیا ہے، اللہ نے سود حرام کر دیا ہے، اللہ نے سور حرام کر دیا ہے. بغیر کسی جانور پر اللہ کا نام لیے کسی کو ذبیحہ کر دے، چاہے پھر وہ بکری ہو، چاہے پھر مرغی ہو، چاہے کوئی بھی جانور ہو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کا بزنس چلانا. آپ یہ کہنے کہ مشینری طور پر سائنٹیفک طور پر ہم جو ہے وہ اپنے پلانٹ کے اندر جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں لیکن اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، اس کا کاروبار کرنا یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. کوئی حرام کاروبار کو چلانا، اس کی آمدنی بھی آپ کے لیے کیا ہوگی؟ پوری طریقے سے حرام ہوگی. اس کے بعد کسی یتیم کا مال کھا لینا.
آپ کا بھائی کا انتقال ہو گیا، آپ کا بھتیجا آپ کے پرورش میں ہے، اب بھائی کا زمین کا حصہ بھی جب تک بچہ چھوٹا ہے کس کی دیکھ ریکھ میں ہے؟ آپ ہی کی دیکھ ریکھ میں۔ اب جب بچہ بڑا ہوا تو بچے کو یہ کہہ کر کہ تجھے پالا پوسا میں نے تھا، تو اس پہ حق کس کا بنتا ہے؟ میرا بنتا ہے۔ اگر آپ نے مال لے لیا یتیم کا تو آپ نے صرف یتیم کا مال نہیں لیا، آپ نے جہنم کا ٹکڑا اپنے حصے میں کیا کیا؟ اچھا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دنیا میں ہوتا ہے، یہ میں آپ کو کہانیاں قصے نہیں بیان کر رہا، ہوتا ہے۔ چچا اپنے بھتیجوں کے مال لے لیتے ہیں، بھانجوں کے مال لے لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں یتیم کی کسی کی آپ کفالت کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اگر کوئی چیز اس کی رہتی ہے تو میں نے اتنے سال تیری کفالت کی تھی، اس کے بدلے میں میرا یہ معاوضہ ہے۔ یہ لوگ لے لیتے ہیں یتیم کے مال۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یتیم کا مال جس نے کھایا اس نے حرام کا لقمہ کھایا، جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے حرام کا لقمہ کھایا۔ اس کے بعد آپ کے پاس میں نے امانت رکھی، بڑی عام بات ہے آج 2025 میں یہ چیز، میں ایک نہیں 10 واقعات آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، ایک نہیں 10 واقعات بڑے ہی بھروسے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، کہ میں نے اپنا 10,000 روپیہ آپ کو رکھنے کے لیے دیا، مثال کے طور پہ 10,000 کی میں رقم دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں 10,000 رکھنے کو دیا، 3 سال کے بعد میں نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو 10,000 دیا تھا، میرا پیسہ واپس لوٹا دیجیے۔ کون سا 10,000 آپ نے دیا تھا؟ اگر بینک سے ٹرانزیکشن نہیں ہوا تو آپ کے پاس تو کوئی پروف ہی نہیں ہے کہ آپ نے مجھے پیسہ دیا تھا۔ اگر آپ نے کیش کی شکل میں دیا تو بھول جائیے۔ ایسے کئی بہن بھائیوں کے واقعات سامنے آئے کہ بہن نے اپنے زیورات اپنے بھائی کو رکھنے کے لیے دیے، اس کے بعد بھائی نے 10 سال کے بعد بہن کے زیور اپنے پاس ہونے کا انکار کر دیا کہ بھائی بہن تو نے مجھے کوئی زیور رکھنے کے لیے نہیں دیا۔ امانت رکھی آپ نے، امانت کے اندر کیا کر لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 القاب تھے نبی بننے سے پہلے، وہ کیا تھے جس پر کفار اور مشرکین بھی اللہ کے رسول کو کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ امین اور صادق، کہ امانت دار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا حال یہ تھا، امانت داری کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ کس چیز کا اعلان کر دیا؟ نبوت کا اعلان کر دیا۔ مکہ میں 13 سال تک کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان کے بعد رہے۔ آخر میں یہ پلان بنا، ابو جہل نے اور تمام لوگوں نے مل کے یہ پلان بنایا کہ نعوذ باللہ آج اللہ کے رسول کو کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر کس کو سلاتے ہیں؟ حضرت علی کو سلاتے ہیں، اور حضرت علی کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ کل جب صبح اٹھو گے تو یہ فلاں امانت فلاں کی ہے، یہ فلاں امانت فلاں کی ہے، یہ فلاں امانت فلاں کی ہے۔ وہ جتنوں کی گناتے ہیں وہ تمام کے تمام کون تھے؟ کفار مکہ تھے۔ وہ کفار مکہ جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن جب امانت رکھنے کی باری آئی تو امانت کس کے پاس رکھی؟ اپنے کافر بھائی کے پاس نہیں رکھی، لا کے امانت کس کے پاس رکھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی۔ یہ دشمن ہے، دشمن سمجھتے تھے نا اللہ کے رسول کو، لیکن امانت دار ہے، امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی ان سے۔ تو ہم بھی تو اپنا وہ رول پلے کریں کہ اگر کوئی شخص ہم پر کوئی امانت رکھتا ہے، اچھا امانت صرف مال کی نہیں ہوتی، امانت صرف مال کی نہیں ہوتی، امانت کسی کے راز کی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو کسی کا راز پتہ چل گیا، آپ اس راز کو امانت کے طور پہ کیا کریں؟ چھپا کے رکھ لیں۔ ایک بھائی کی کمزوری آپ کو پتہ چل گئی، آپ اس کمزوری کو دفنا لیں اپنے دل کے اندر، یہ بھی امانت ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی کمزوری دفنا تو لیتا ہوں، لیکن وقت آنے پر جب اس کو نیچے گرانا ہوتا ہے یا اس کی نفس دبانی ہوتی ہے، اس سے اپنا کام کروانا ہوتا ہے، تو نے فلاں ٹائم پہ جو ہے یہ حرکت کی تھی، اس کا علم مجھے ہے، اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں تیرا یہ راز لوگوں کو بتا دوں گا۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور یہ بھی مسلمانوں پر کیا ہے؟ حرام ہے جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اور کسی سے آپ نے قرض لیا ہو اور قرض واپس نہ کرے، یہ بھی حرام ہے۔ بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ 50,000 ہزار 1 لاکھ روپیہ قرض لیتے ہیں، پیسہ ہی نہیں ہے میرے پاس، جو کرنا ہے کرو، مارنا ہے مارو، پولیس میں لے جانا ہے لے کے جاؤ۔ پولیس میں جا کے پولیس اسٹیشن میں بول دیتے ہیں میں تو کنگال ہوں، پیسہ ہی نہیں ہے میرے پاس۔ ہوتا ہے۔ اب جس نے پیسہ دیا وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار میں نے تو پیسہ دیا تھا، اب تو یہ بولتا ہے کہ پیسہ ہی نہیں ہے، کیا کروں گا؟ میں تو ننگا بھوکا ہوں، میرے پاس پیسہ ہی نہیں دینے کو لیے، جب آئے گا جب دوں گا۔
اور برابر جو ہے وہ گھومنے کے لیے فلاں جگہ جا رہا ہے، فلاں جگہ جا رہا ہے، فلاں ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے. پولیس اسٹیشن میں جاتا تو بولتا ہے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، میں اپنی بیوی کے پیسے پہ جا رہا ہوں، اپنے بھائی کے پیسے پہ جا رہا ہوں. ایسے واقعات ہو چکے جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بغیر نام لیے ممرہی کے ہمارے یہیں کے واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں. قرض لے لیا، دینے کی باری آئی تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کو. قرض کے تعلق سے، اس واقعے کے تعلق سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں قسم اللہ کی، حدیث کے الفاظ ہیں قسم اللہ کی کہ اگر کوئی شہید اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور اس نے قرض لیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. ایک شہید اگر اس نے قرض لیا ہوگا اور بغیر قرض ادا کیے مر گیا تو اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. وہ شہید دوبارہ زندہ ہوگا، پھر شہید ہوگا، پھر دوبارہ زندہ ہوگا، پھر شہید ہوگا. جتنی بار وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، لیکن اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شہید کی نماز جنازہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے، مطلب اس شہید کا تدفین میں بھی ہم نہیں جائیں گے. شہید کے تعلق سے تو کلیئر کٹ حدیث ہے نا، شہید کے تعلق سے تو کلیئر کٹ ہے کہ جہاں انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ کہاں چلا گیا؟ جنت میں چلا گیا نا. شہید کے تعلق سے تو کلیئر ہے نا کہ شہید ڈائریکٹ کہاں پر گیا؟ بغیر حساب کتاب کے جنت میں. لیکن اگر وہ مقروض تھا تو قرض اس کو جنت میں جانے سے روک دیتا ہے. سوچئے جب شہید جنت میں جانے سے رک جا رہا ہے قرض کی وجہ سے، تو ایک عام انسان جس نے قرض کیا اور قرض واپس نہیں کر رہا اور اس کے بدلے میں وہ جو کھا رہا پی رہا گھوم رہا ہے، وہ تمام چیزیں کیا ہے اس کے لیے؟ حرام کے درجے میں آ رہی ہے، جب تک کہ جس کا قرض لیا اس کا قرض اس نے ادا نہیں کر لیا. لوگوں کے سامنے جب یہ گفتگو کی جاتی ہے نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو کیسے ہمارا گھر چلے گا، کیسے ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَن يَرْزُقُ اللَّهَ، جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، قرآن کے لفظ ہے. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالیں گے. ایک واقعہ، ایک پرینک، چونکہ ریل دیکھتے ہیں ہم لوگ تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تو ایک ریل میرے نظروں کے سامنے سے میری فیڈ پہ سے گزری. اس ریل نہیں تھی، مطلب تقریباً 2 سے 3 منٹ کا کانٹینٹ تھا وہ، لیکن وہ 2 سے 3 منٹ کا کانٹینٹ دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ریل دیکھتے دیکھتے میں نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں جو ہے وہ ایک پرینک چینل ہے. پرینک جسے کہتے ہیں، جو نوجوان ہیں ان کو پتہ ہوگا اور جو بزرگ ہیں ان کو نہیں پتہ ہوگا. پرینک کہتے ہیں کہ ایک کیمرہ 2-3 جگہ سے لگا دیا جاتا ہے اور ایک انسان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. اس کا مذاق اڑانے کے لیے کچھ چیز ایسی کی جاتی ہے. اب اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرے میں ساری چیزیں کیا ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے. تو ایک پرینک چینل نے ایک پرینک کیا. پرینک یہ کیا کہ پڑوسی ملک کا جو ہے نا ایک چپل سینے والا موچی، ایک موچی کے اوپر انہوں نے پرینک کیا. اور وہ پرینک یہ تھا کہ جو موچی تھے وہ تقریباً 75 سے 80 سال کا ایک بوڑھا تھا، جس کی ٹوپی تھی، سر پہ ٹوپی تھی اور جس کی سفید داڑھی تھی، اور وہ اپنی دکان پہ بیٹھ کے جو ہے وہ چپل جو ہے وہ سی رہا تھا. اب انہوں نے کیمرے لگائے اور پرینک کرنے کے لیے اس بوڑھے کے پاس پہنچ گئے. ایک لڑکا گیا جو مین کیریکٹر تھا، وہ اپنے تھیلے میں ایک جوتے لے کر گیا اور کہا کہ چچا میرے جوتے جو ہے وہ پھٹ گئے ہیں، اس کو سینا ہے کر کے. تو چچا نے کہا کہ جوتے آپ رکھ دیجئے، میں آپ کے جوتے 10 منٹ کے بعد آپ کو سی کے دے دوں گا، چونکہ میں ابھی ایک چپل جوڑی جو ہے وہ سی رہا ہوں. تو اس نے لڑکے نے وہاں پر جوتے رکھے اور وہ وہاں سے نکل گیا. اب کیمرے میں ساری چیزیں یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہے کہ وہ چچا جو ہے وہ جس کی چپل سی رہے تھے، اس کی چپل جب ختم ہوئی تو اس کی تھیلی اٹھائی، اس نے جوتے لا کے دیے تھے، اس کی تھیلی اٹھائی، اس کی تھیلی میں سے جوتے نکالے. اب جوتوں کو چچا نے چیک کرنا شروع کیا، جوتے پھٹے کہاں سے. تو جب جوتے میں ہاتھ ڈالا تو جوتے کے اندر 100 کی 5 نوٹ نکلی. جب جوتے میں ہاتھ ڈالا تو جوتے کے اندر 100 کی کتنی نوٹ نکلی؟ 5 نوٹ نکلی. چچا نے وہ 5 نوٹ نکالے، گلا کھولے اور گلے کے اندر ڈال دیے، اور جوتا جہاں سے پھٹا ہوا تھا وہاں سے جوتے کو سلنا جو ہے وہ شروع کیا. جوتے کو سلا اور واپس سے دونوں جوتوں کو تھیلی میں ڈال دیا اور تھیلی کو بازو میں رکھ دیا. اب جو پرینک کر رہا تھا کیمرے کے پاس تھا، وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا دیکھو چچا نے پیسے نکال کے کہاں رکھ لیے، گلے میں رکھ لیے، اور اب چچا نے جوتے بھی سی لیے اور جو ہے وہ جوتوں میں واپس پیسہ نہیں رکھا اور جوتے تھیلی میں ڈال کے کیا کر دیے، بازو میں رکھ دیے. یہ ریکارڈنگ اور یہ پرینک کرنے والا یہ ساری چیزیں کیمرے پہ بول رہا تھا. اب دوسرا جو مین کیریکٹر تھا جو جوتے دینے گیا تھا، وہ واپس سے جوتے لینے کے لیے گیا. تو چچا نے جو ہے وہ تھیلی اٹھائی اور اس کو دے دی.
اور گلے کی طرف ہاتھ بڑھا کر جو ہے وہ گلے میں سے 100 کی وہ 5 نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو چچا نے کہا کہ یہ آپ کے جوتوں میں سے نکلے تھے. وہ چچا نے کہا کہ یہ آپ کے جوتوں میں سے نکلے تھے. تو اس نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے جوتوں میں پیسے کیسے رہیں گے. تو نہیں کہا کہ بیٹا آپ کے جوتوں میں پیسے تھے, یہ 500 کی 5 نوٹ, یہ 100 کی 5 نوٹیں تھی, آپ کے جوتے میں تھی, یہ آپ لے جائیے. تو وہ پرینک کرنے والا مسکرایا اور کہا کہ نہیں چچا, ہم آپ کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ پرینک کر رہے تھے. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ یہ پیسے لیتے ہیں کہ یہ پیسے نہیں لیتے. تو چچا مسکرانے لگے اور کہا کہ بیٹا نہیں, میرے لیے پیسہ کیا ہے, حرام ہے. جو پرینک کرنے والا تھا وہ غیر مسلم تھا, تو یہ کہنے لگا کہ ہمارے دین اسلام میں یہ پیسہ کیا ہے, حرام ہے. تو وہ بڑا خوش ہوا وہ لڑکا پرینک کرنے والا اور کہا کہ چچا ایک کام کیجیے, 500 روپیہ آپ رکھ لیجیے. تو چچا نے کہا نہیں بیٹا, میں 500 روپے نہیں رکھ سکتا. بولے چچا میں آپ کو اپنی خوشی سے دے رہا ہوں, چونکہ آپ نے ایمانداری کی, میرا پیسہ مجھے کیا کیا, لوٹا دیا, اس لیے 500 روپیہ رکھ لیجیے. تو چچا مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ ایسی ایمانداری جس کے بدلے میں اجرت ملے, کیا فائدے کی. اگر میں آپ کا پیسہ آپ کو لوٹا کر یہ کہوں کہ نہیں مجھے خوشی سے کچھ دے دے, تو یہ تو حرام ہو جائے گا. مجھے تو آپ سے مانگنا بھی نہیں چاہیے اور لینا بھی نہیں چاہیے, تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کا پیسہ آپ کو کیا کروں, لوٹاؤں. تو بولنے لگا کہ نہیں چچا آپ لے لیجیے. وہ بیٹھ کے جو ہے وہاں پر ان کو کنونس کرنے لگا. چچا نے کہا کہ نہیں بیٹا, میں آپ کا پیسہ لے ہی نہیں سکتا, اگر میں پیسہ لوں گا تو یہ پیسہ میرے لیے کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. تو اب وہ غیر مسلم چونکہ تھا, تو اس کو برداشت نہیں ہوا کہ یہ کیسا, میں خوشی سے دے رہا ہوں اور چچا پھر بھی جو ہے وہ 500 روپیہ نہیں لے رہے. تو اس نے اپنے والیٹ میں سے پیسہ نکالا اور کہا کہ چچا میرے والیٹ میں اور 1500 روپیہ ہے, ٹوٹل 2000 روپیہ, یہ 2000 روپیہ آپ رکھ لیجیے. چچا کی آنکھوں سے آنسو گرنے چالو ہو گئے, کیمرے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے, چچا کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ گرنے چالو ہو گئے. تو لڑکا جو ہے وہیں بیٹھ گیا اور کہا کہ چچا کیا ہو گیا, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو چچا رونے لگے, بولے نہیں بیٹا آپ یہ پیسہ لے جائیے, مجھے پیسے کی نہیں ضرورت ہے. تو وہ بیٹھ گیا, بولے نہیں چچا آپ یہ پیسہ لے لیجیے, اور ان کی جیب میں وہ پیسہ رکھ کے وہ وہاں سے جو ہے وہ چلا گیا. چچا روتے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد چچا اپنے اعصاب پر قابو کیا اور لڑکے کو بلایا, بیٹا ادھر آ, بیٹا ادھر آ, اور اس کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا بیٹا جب میں آج گھر سے نکلا تھا نا, تو میرے بھاڑوتری نے مجھ سے کہا تھا کہ 2 مہینے کا آپ کے اوپر بھاڑا بچا ہوا ہے, اور میں نے اپنے بھاڑوتری سے وعدہ کیا تھا کہ آج شام میں جو 2000 مجھ پر بچا ہوا ہے وہ 2000 روپے میں آپ کو لوٹا دوں گا. میں نے اپنے مکان مالک سے وعدہ کیا تھا کہ آج شام میں آپ کو 2000 روپے لوٹا دوں گا, اور تم نے میرے جیب میں جو پیسہ رکھا وہ بھی اتنا ہی پیسہ ہے جو مجھے کس کو دینا تھا, بھاڑے کے طور پر اپنے مکان مالک کو دینا تھا. اور میں صبح سے لے کے دوپہر تک اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے اپنا کام کر رہا تھا کہ اللہ میں نے اپنے مکان مالک سے وعدہ کیا ہے کہ آج مجھے اس سے 2000 دینا ہے, کیسے دوں گا. تو بار بار میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ فلاں سے قرض لے لوں, فلاں سے لے لوں. پھر دماغ کہتا نہیں تم نے اس سے قرض لے لیا, آپ اس سے نہیں مانگ سکتے. میں کشمکش میں تھا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. جب میں نے تمہارے 500 روپے دیکھے تو میرے دل میں خیال آیا کہ 500 روپے آ گئے ہیں, آج کا غلہ 300 روپے ہو گیا, تو 500 اور 300 کتنا ہو گیا, 800 ہو گیا. تو آج شام میں جا کے 800 روپے جو ہے میں مکان مالک کو دے دوں گا اور کہوں گا کہ 1200 روپیہ میں آپ کو اور 2-3 دن میں جو ہے وہ دے دوں گا. لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ 500 روپیہ میں کیا کروں, رکھ لوں. میں نے وہ 500 روپے لوٹا دیا, اس کے بدلے میں تم نے مجھے کتنا دے دیا, وہ 2000 دے دیا جو میری ضرورت تھی. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا. تو جو کہتے ہیں نا کہ رزق کیسے کمائیں گے, اگر حلال حرام اور حلال کا فرق کریں گے تو ہمارے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے, اگر ہم حرام کمائی نہیں کریں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے. یہ 2025 کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, میں کوئی پرانا واقعہ نہیں بیان کر رہا, نہیں تو آپ کہیں گے کہ زمانہ بدل گیا ہے. 2025 کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور وہ چچا رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ 2000 کی ضرورت تھی اور 2000 تو نے مجھے کیا کیا, دلا دیا. تو اگر ہم حرام سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حرام سے بچانے کے لیے تیار ہے, لیکن شرط ہے کہ پہلا قدم آپ کو اٹھانا پڑے گا. اللہ کے رسول کی وہ حدیث, میں اپنا بیان ختم کروں گا, وقت زیادہ ہو گیا, اس کے لیے معذرت کے ساتھ. اللہ کے رسول کی وہ آخری حدیث بیان کر کہ اللہ کے رسول صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے پہنچا ہے اور اس کیفیت میں پہنچا ہے کہ اس کا جسم گرد آلود ہے, مٹی ہے, اس کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں احرام ہے وہ مٹی سے خراب ہو گیا ہے, اس کے بال جو ہے وہ مٹی کی وجہ سے بکھر گئے ہیں, تقریباً 4-5 دن سے نہایا ہوا نہیں ہے وہ, اس کے پیر میں
چھالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے لبیک لبیک لبیک، اور اللہ سے دعا مانگتا ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا صحابی رسول سے، جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو تمام صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، ایک شخص چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے گیا ہے، احرام کی حالت میں ہے، بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہے، جسم پورا مٹی سے لدا ہوا ہے، اور وہ لبیک کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کیسے اللہ اس کی دعا قبول کرے جو احرام اس نے پہنا ہے وہ حرام کا پہنا ہے، اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے، اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کمائی سے ہے، اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ تو آپ حرام کے پیسے سے نہ عمرہ کر سکتے ہیں نہ حج کر سکتے ہیں. ہمارے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس کی ٹوپی اس کے سر کر کے 2 عمرہ کر لوں گا. آپ کا وہ عمرہ کسی کام کا نہیں ہے، آپ کا وہ عمرہ کسی کام کا نہیں ہے. یہاں پر آپ کا امتحان ہے کہ آپ جو ہے وہ حرام کی طرف جاتے ہیں کہ حلال کی طرف آتے ہیں. ابھی الیکشن کا موقع آ رہا ہے نا، 15 جنوری کو ہمارے یہاں کیا ہے؟ الیکشن ہے. بہت نازک مسئلہ ہے نا. ابھی یہاں پر اماؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھنا ہے کہ آپ حرام کی طرف جاتے ہیں کہ حلال کی طرف جاتے ہیں. ڈیسیجن آپ کا ہے، کوئی آپ کو نہیں بولنے والا، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے نہیں والا. آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر آپ نے غلط قدم اٹھایا تو آپ نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی. اگر آپ نے غلط قدم نہیں اٹھایا تو ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں ناکامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2 دن کا فاقہ کرنا پڑے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آپ کو کیا کرے گا؟ آخرت میں کامیابی عطا کرے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حلال و حرام کے درمیان مجھے اور آپ کو فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال طریقے سے کمانے اور حلال طریقے سے خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حرام سے اللہ تعالی ہماری اجتناب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.